تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد سید العرب والعجم وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے انبیاء علیہ السلام کا اہل سبا کو ان کے اعتراضات اور ان کے سوالات کا جو ان کے شکوک و شبہات کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اس کا جواب دینا، اور مختلف غلط عقائد و نظریات کو ان کے رد کرنا۔ وہ مسلسل اعتراض پہ اعتراض کیے جا رہے تھے اور انبیاء کرام ان کو جواب دیتے جا رہے تھے۔ اسی طرح کے ایک سوال پر جبکہ انہوں نے تقدیر کے حوالے سے کہا کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انسان کسی چیز کے بارے میں امیدوار بھی نہیں ہو سکتا۔ جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر امید کس بات کی؟ جو اللہ کو کرنا ہے وہ کر رہا ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ اس طرح کا عقیدہ غلط فہمی، غلط عقیدے، غلط نظریے اور غلط تعلیمات پر مبنی ہے، اس لیے انبیاء کرام نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اللہ نے بندے کو اختیار میں دیا ہے وہ بندے کے اختیار میں ہی ہے، اور جب بندے کا اختیار ہے تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ اس کا جواب انبیاء کرام دے رہے ہیں۔ انبیاء گفتند نومیدی بدست، فضل و رحمت ہائے باری بے حدست۔ اب انبیاء کرام نے ان سے کہا کہ اللہ کے معاملے میں نا امید ہونا بہت بری بات ہوتی ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ چاہے کتنا ہی غلط راستہ آپ اختیار کر لیں، برے راستے پر چلے جائیں، اس سے بچنے کا حکم ہے، نا امید ہونے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی کفر ہے، تو یہ بہت بری خصلت ہے، اس لیے کہ اللہ کا جو فضل ہے، اس کی جو رحمت ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، لمٹ لیس چیز کا نام ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل۔ تو جو چیز لمٹ لیس ہے اس سے مایوس ہو جانا کون سی عقل مندی ہے؟ از چنی محسن نشاید نا امید، دست در فطرہ کے ای رحمت زنید۔ تو ایسے محسن سے، ایسے احسان کرنے والے سے جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا، تم کسی دور میں کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں وجود بخشا۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شے مذکور ہی نہیں تھا۔ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے اس کو ایک ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ تو جب ہم اس کے لیے اتنا کر سکتے ہیں، اس کو پیدا کر سکتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے ہیں، اس کو طاقت دے سکتے ہیں، اس کو صحت دے سکتے ہیں، اس کو گھر دار بیوی بچے دے سکتے ہیں، سب کچھ جو کچھ اس کو ضرورت ہے وہ ہم دے سکتے ہیں، تو پھر وہی ہم سے نا امید کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، تو احسان کرنے والے سے نا امید نہیں رہنا چاہیے۔ رحمت کا جو شکار مند ہوتا ہے، جس میں شکار کیا جاتا ہے، فطراک کہتے ہیں ایسی تھیلی جس میں شکار کیا جاتا ہے، اس کو اپنا دستاویز بنا لو، رحمت میں، اللہ کی رحمت میں چلے جاؤ، پھر دیکھو رحمت کے نظارے ملیں گے۔ نا امید ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اے بسا کارے کے اول صاحب گشت، بعد ازاں بکشادہ شد سختی گزشت۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام انسان جب شروع کرتا ہے تو ابتدا میں اس کے لیے بہت دشواریاں ہوتی ہیں۔ ابتدا میں ہر کام جب پہلی بار انسان کرتا ہے تو انہیں بہت پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، دشواریاں ہوتی ہیں، سختی ہوتی ہے، عادت اس کو نہیں ہوتی اس چیز کی، مشکل لگتا ہے۔ کبھی کبھار تو انسان کے
پاس ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان ایک کام کرتے کرتے مایوسی کے اس میں چلا جاتا ہے کہ اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب یہ کام مجھ سے ہوگا ہی نہیں، اور کچھ لوگ اس وقت مایوس ہو کے اگر کام چھوڑ دیں تو وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا صبر کرتے ہوئے، ہمت رکھتے ہوئے اس کو ہینڈل کریں اور یہ سمجھ کر کے کریں آج مشکل لگ رہا ہے، ایک نہ ایک دن میرے لیے آسان ہو جائے گا، اس کے بعد کریں گے تو وہ کام اس کے لیے اتنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ پھر بعد میں وہی آدمی اسی کام کے بارے میں یہ کہنے لگتا ہے ارے اس میں کیا ہے، یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہر چیز سخت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سختی اس کی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے آپ کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ باد نومیدی بسے امید ہاست، اس پسے ظلمت بسے خورشید ہاست۔ ابتدا میں مایوسی ہوتی ہے، لیکن مایوسی جب ختم ہوتی ہے صبر اور استقامت کے بعد تو پھر امیدیں جگ جاتی ہیں۔ ابتدا میں مایوسی ہے لیکن بعد میں پھر امیدیں ہیں۔ ہر اندھیرے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر رات آ جائے آپ کی زندگی میں تو یہ مت سمجھو کہ پوری زندگی اب رات ہی رہنے والی ہے، رات اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آسمان کے اوپر سورج کی کرنیں پھوٹتی ہوئی دکھائی دیں گی، پھر اس کے بعد کچھ ہی وقت کے بعد نہ صرف یہ کہ اجالا ہو جائے گا بلکہ دھوپ اپنی پوری شدت کے ساتھ جلوگر ہو جائے گی، آپ کی دنیا میں اجالا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری پوری زندگی میں ہمیشہ اجالا ہی رہے گا، کیونکہ پھر رات آتی ہے۔ یہ ہے دنیا کا نظام۔ خود گرفتم کے شما سنگی شدید، خفلہا بر گوش و بر دل بر زدید۔ لیکن تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا ہے اے اہل سبا، تم پتھر دل بن گئے ہو۔ جب انسان دل کی سختی کے اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ اس کے دل کے اوپر کوئی بات اثر ہی نہ کرے تو اب کیا کریں گے؟ اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ تم نے تو اپنے کان پر، اپنے دل کے اوپر تالے لگا لیے ہیں، اب جب تالے ہی لگا لیں تو کون کھولے گا؟ اب جس کے پاس کنجی ہے وہی کھول سکتا ہے۔ اگر دروازہ صرف بھیڑا ہوا ہے یا زیادہ سے زیادہ زنجیر لگی ہوئی ہے تو شاید کوئی کھول بھی دے، لیکن تم نے تو حالت یہ کر لی ہے اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے دلوں کی کہ اس پہ تالے لگا لیے ہیں، تو اب اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ ہیچ مارا باقبولی کار نیست، کار ما تسلیم و فرما برد نیست۔ اب تمہارے ماننے نہ ماننے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمارا کام اللہ کا پیغام تم کو پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا، اور ہم نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر لی۔ اللہ نے ہم کو جو حکم دیا تھا ہم نے وہ حکم بجا لایا اور تم کو آ کر سنا دیا۔ اب تم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، رد کرتے ہیں یا جھٹلاتے ہیں، اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ او بے فرمودست ما ای بندگی، نیست مارا از خودی گویندگی۔ اس نے ہم کو حکم دیا ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس کی اطاعت کرو، یہ حکم دیا۔ انبیاء جاؤ، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو حق کا راستہ دکھاؤ، ان کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتاؤ، اچھائی کے راستے پر آنے کی تعلیم دو، برائی سے بچنے کا حکم دو، اور ان کو بتاؤ کہ اچھے راستے پر آنے سے کیا ہوتا ہے، برے راستے پر آنے سے کیا ہوتا ہے۔ اور ہم نے تعمیل کی، اللہ کے حکم کی، اور تمہارے پاس آ گئے اور تم کو سنا رہے ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھو، حکم کی تعمیل میں کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر تم ہم سے کہنے لگے اس کے بجائے ایسا کرو، اس کے بجائے ایسا کہو، تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم آئے بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ وما فعلتہ عن امری والا معاملہ ہے، ہم اپنی خوشی سے نہیں کر رہے ہیں، یہ سب جو حکم ملا اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ جہاں برائے امر او داریم ماں، گر برے گے گویا دو کاریم ماں۔ ہماری زندگی تو بس اس کے حکم پر چلنا ہے، اس کے حکم کے لیے ہم جیتے ہیں، اور ہم تو اتنے اطاعت گزار فرما بردار ہیں اپنے مولا کے کہ جب وہ حکم دیتا ہے کرو تو ہم کیوں، کیا، کیسے، کب بھی سوال نہیں کرتے۔ اگر وہ ہم سے کہے کہ جاؤ ریتی میں بیج بو، تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے بھئی ریتی میں بیج بونے سے کیا فائدہ ہوگا، کوئی پھل تو لگنے والے نہیں ہیں، کوئی پودا تو اگنے والا نہیں ہے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے۔ ہم کو حکم آیا ریتی میں بیج بو، ہم بونے کے لیے چلے جائیں گے۔ اب ریتی کے مالک اور بیج کے مالک کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، ہم کو تو جو حکم ہے وہ کر رہے ہیں۔ مطلب ہم امر حق کے اتنے تابع ہیں کہ ہم جب حکم آ جاتا ہے تو اس طرح کے سوالات ذہن میں لاتے ہی نہیں۔ امر حق را ما گروہ بیریا،
می رسانی می رسالت باشما، ہم لوگ اخلاص والے لوگ ہیں، خدا کے حکم سے آئے ہیں اور پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اخلاص والا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، اخلاص والا اسی آدمی کو کہتے ہیں جب کوئی آدمی کوئی کام کرے تو کوئی غرض اس میں شامل حال نہ ہو، وہ ہے اخلاص والا۔ کوئی مقصد اور شامل حال نہ ہو، جس کا حکم ہے اس کی تعمیل کریں، بس یہی ایک مقصد ہونا چاہیے۔ کیوں، کب، کیسے، اس سے کیا فائدہ ہے، یہ سب جاننے والے ہم ہیں ہی نہیں۔ وہ کمزور ایمان والے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، فائدے پوچھتے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، یہ کرے تو کیا ہوتا، وہ کرے تو کیا ہوتا۔ حکم والے لوگ یہ پوچھتے ہی نہیں، حکم آیا ایسا کرو، بس کر گزر گئے۔ غیر حق جانی نبیرا یار نیس، با قبول و رد خلخش کار نیس۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا خدا کے سوا کوئی دوست ہوتا ہی نہیں، اس کا کوئی یار ہوتا ہی نہیں، اور وہ اپنے یار کے لیے، اپنے دوست کے لیے ہی ہر کام کرتا ہے۔ اب مخلوق ان کی بات کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے، ان لوگوں کو اس سے کیا سروکار؟ ان کو حکم دیا گیا کہ جاؤ زمین پر بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، وہ آ گئے اور اپنے کام میں لگ گئے۔ اب جو ماننے والے ہیں وہ مان رہے ہیں، جو انکار کرنے والے وہ انکار کر رہے ہیں۔ انبیاء کو ان سے کوئی واسطہ نہیں، مانے تو تمہارے لیے بہتر، نہ مانے تو تمہارے لیے۔ مزد تبلیغ رسالاتش ازوست، زشت دشمن رو شدے مذبحر دوست۔ اب اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کی جو مزدوری ہوتی ہے، اس کام کا جو صلہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی کی جانب سے ملنے والا ہے۔ تم کیا دیں گے؟ سارے انبیاء یہی کہتے آئے ہیں، ان اجریہ الا علی اللہ، ہماری محنت، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اجر صرف اللہ کے پاس ہے، اور تم دے بھی کیا سکتے ہو، تم سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں، کوئی غرض نہیں۔ ہم اپنے دوست کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا دوست اپنے کام میں ہم کو لگاتا ہے اور اس کام کو کرتے ہوئے دنیا میں ہمارے ہزاروں دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں یا ہم کو دشمن سمجھتے ہیں تو بھی پرواہ نہیں۔ ہم لوگوں کی نظر میں دشمن بن گئے ہیں کیونکہ ہم اپنے دوست کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ہم کو اس کی پرواہ نہیں۔ ماں بری درگاہ ملولا نیستین، تاز بود راہ ہر جا بیستین۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ایسا بندہ بن جاتا ہے تو وہ اپنے کام میں کبھی تھکتا نہیں، تو ہم ویسے ہی اپنا کام جاری رکھتے ہی رہیں گے، کبھی تھکیں گے نہیں۔ لوگ پوچھتے رہیں گے آپ تھکتے نہیں ہیں کیا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اپنے کام میں لگے ہیں، اس میں تھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور رکنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، چاہے راستہ کتنی دور کیوں نہ ہو۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو راستے کی دوری کو دیکھ کر تھک جائیں یا ہمت ہار جائیں۔ ہم اپنا کام برابر جاری رکھیں۔ دل فرو بستے و ملول کس بود، کس فراق یار در محبس بود۔ دل بیزار، تھکا ہوا، افسردہ، اپسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی جدائی سے قید میں ہو، اس کی جدائی اس کو میسر ہو اور وہ قید میں پھنسا ہوا ہو۔ ہم نہ قید میں ہیں نہ اپنے محبوب کی جدائی میں ہیں، ہم تو اس کو ہمیشہ اپنے پاس سمجھتے ہیں۔ اب تھکیں گے کیسے، دل گرفتہ کیسے ہوں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر عمل کی جزا دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد لوگ اگر ہمارے کام کو نہ سراہیں یا برا بھلا کہیں، ہم کو کیا پرواہ ہوں گی؟ جو دیکھنے والا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، تو ہم اپسٹ نہیں ہونے والے، دل گرفتہ نہیں ہونے والے۔ دل برو مطلوب باما حاضرست، در نثار رحمت اس جاں شاکرست۔ ہمارا محبوب جو ہے، ہمارا دلبر جو ہے، جو ہمارا مطلوب ہے، جو ہم کو چاہیے، وہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہے، اور اس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اس کے اوپر تو ہم اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اور اس پر شکر گزار ہیں، شاکر ہیں کہ اس نے ہم کو اپنی رحمت میں رکھا ہے۔ در دل ماں لالا زارو گلشنیست، پیریو پش مردگیرا راہ نیست۔ ہمارا دل جو ہے عام لوگوں کی طرح دل نہیں ہے، ہمارے دل میں ایک چمن ہے، ایک گلشن ہے جو ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، بھلے ہی باہر سے لوگوں کو دکھائی نہ دے، لیکن ہمارا دل ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اور جس کا دل ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے اس کے پاس کمزوری، بڑھاپا، اپسیٹنس اور
ڈپریشن، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ڈپریس آدمی وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر یہ بحالی نہ ہو، جس کے دل کے اندر بحالی ہے، جس کا چمن ہرا بھرا ہے، اس کو کہے گا ڈپریشن۔ تو ہمارے پاس ڈپریشن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دل میں۔ دائمن ترو جوان مو لطیف، تازہ و شیرین و خندان و ظریف، ہم ہمیشہ جوان ہیں اپنے عزم میں، اپنے کام میں، اور ہمیشہ تر و تازہ ہیں، فریش ہیں اور پاکیزہ ہیں، تازہ ہیں، میٹھے ہیں، ہنسمکھ ہیں، خوش مزاج۔ طرح طرح کے مصیبتیں آ رہی ہیں، دنیا کی تکلیفیں آ رہی ہیں، تب بھی ہم صرف مسکراتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، اس میں بھی مزہ لیتے ہیں کیونکہ اندر سے خوشگوار ہے، ہرا بھرا ہے۔ احادیث میں بھی بڑے اسٹرانگ لوگ جو ہوتے نا، آپٹیمسٹک اور جو ہے ڈپریشن سے محفوظ، ان لوگوں کی نشانی بھی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ جو اندر سے بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی خاص علامت ہے، نشانی ہے، وہ مسکراتے رہتے ہیں۔ انبیاء کرام سارے کے سارے ان کی سیرت پڑھیے آپ۔ ایوب علیہ السلام جیسی شخصیت جو سخت مصیبتوں میں زندگی گزاری، آپ بھی ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے اور امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے جب تم بات کرتے ہو، اس کے سامنے جاتے ہو تو مسکراتے رہو، تمہارا یہ مسکرانا بھی نیکی ہے۔ ہمیشہ مسکراتے رہنا، کیسی ہی حالت کیوں نہ گزرے، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، آپ نے فرمایا، ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم۔ اور مسکراہٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مسکرانے میں تو بہت آسان ہے لیکن فائدے میں معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے مسکراہٹ کے فائدے۔ ایک تو ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ مسکرانے سے آدمی کا چہرہ بھی بڑا خوشگوار اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے۔ افسردہ آدمی، پشمردہ چہرہ آدمی کو پسند نہیں آتا۔ چہرے کی بحالی دیکھنے والے کو بھی خوش کر دیتی ہے، کیونکہ جو مسکراہٹ ہے نا، جیسے کنٹیجیس بیماریاں رہتی نا، ویسی یہ کنٹیجیس اچھائی بھی ہے۔ ایک کی مسکراہٹ دوسرے کے لیے جو ہے خوشی کا سامان بھی فراہم کرتی ہے اور چہرہ کھلا کھلا ہوتا ہے۔ مذہبی فائدے الگ ہیں، سائیکولوجیکل فائدے الگ ہیں، سوشل فائدے الگ ہیں، پھر میڈیکل فائدے بھی ہیں مسکرانے کے۔ ڈاکٹرز خود کہتے ہیں کہ زیادہ تر جہاں تک ہو سکے مسکرایا کرو۔ ہینگ لگتی ہے نہ پھٹکری، روپیہ لگتا ہے نہ دمڑی، مگر ہوتا ہے فائدہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میڈیسن کی فیلڈ میں مسکرانے کو ایک بہت بڑی دوا تصور کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے مسکرانے کا، وہ ہوتا ہے انڈورفنس کا ریلیز ہونا۔ نہ صرف یہ کہ انسان کے کئی میڈیکل پرابلمز کو یہ دور کر دیتا ہے، بلکہ اینگزائٹی، ڈپریشن، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ڈپلیکیٹ ہی مسکراہٹ کیوں نہ ہو، آپ کی دکھاوے کی مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کارٹیسول نام کا ایک ہارمون ہوتا ہے جو دماغ ریلیز کرتا ہے، اس کو نیچرل پین کلر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو باڈی پین ہے، درد برداشت نہیں ہو رہا ہے، ایسے میں آپ زیادہ مسکرائیے، کارٹیزول ریلیز ہوگا تو آپ کا پین خود بخود کم ہو جائے گا۔ سیروٹونن ایک بہت زبردست کیمیکل ہے جو باڈی میں پیدا ہونا چاہیے ہر انسان کے، وہ اسی مسکراہٹ سے ریلیز ہوتا ہے، اور یہ دردوں کی کمی کے لیے بہت کام کی چیز ہے، اینگزائٹی کو دور کرنے کے لیے کام کی چیز ہے۔ C10H12N2O اس کا فارمولا ہے۔ دماغ کا جو بہاؤ ہے خون کا دماغ کے اندر، وہ بڑھتا ہے مسکرانے سے، اور کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے لیے مسکرانا فائدہ مند ہے۔ جو دل کے مریض حضرات ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے یہ۔ انسان کا جو ہے موڈ ایلیویٹ ہوتا ہے مسکرانے سے، امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے صرف مسکراہٹ سے۔ تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے مسکرانا، ہر اعتبار سے آپ دیکھیے۔ اور انبیاء کرام کو آپ دیکھیے، پورے انبیاء کرام کا یہی طرز عمل رہا، ہمیشہ مسکراتے۔ آپ کو ایک اور کام کی بات بتاتا ہوں چلتے چلتے، کہ اینگزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ دور کرنے کے لیے ڈاکٹرز جو ہے
عام طور پہ لوگوں کو سیروٹونن رچ فوڈ ایڈوائز کرتے ہیں، اور اس میں ایک خاص چیز ہے، وہ ہے ایک قسم کی مچھلی جس سے سیروٹونن زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے باڈی میں، وہ مچھلی کھانے سے۔ وہ مچھلی بہت آسانی سے مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہو جاتی ہے، سیلمون فش کہتے ہیں اس کو۔ جو لوگ سیلمون فش زیادہ کھاتے ہیں ان کے جسم میں سیروٹونن کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے اور اس سے اینگزائٹی کم ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی کام کی بات بتاتا چلوں، میڈیکل سے ہٹ کے میرا اپنا سوچ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سیلمون فش سے زیادہ ہمارے لیے سولومن ہے۔ سیلمون اور سولومن دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں نا۔ سولومن کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو، سیلمون فش اور سولومن یعنی کہ سلیمان علیہ السلام۔ سیلمون کی توجہ دینے کے بجائے سلیمان پہ توجہ دو اور دے کے مسکراہٹ اختیار کرو، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ وہ چیز ہے جس کا تو قرآن میں ذکر ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو مسکراہٹ سے بڑا خاص تعلق رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ نے اسی سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ کا ذکر کیا ہے، فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ جب چونٹیوں نے آپس میں بات کی اور وہ بات سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچی تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو چونٹیوں کی یہ آواز سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، اور وہ بھی فتبسم ضاحکن۔ ضاحکن کہتے ہیں ایسی مسکراہٹ جو ہنسی کی طرح ہو۔ ہنسی تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے منہ سے آواز نکل جائے، مسکراہٹ وہ ہوتی ہے کہ اس میں آواز نہیں نکلتی، صرف اس کے ہونٹ مسکراتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ صرف ہونٹوں کی جنبش بھی نہیں تھی اور ایک دم زیادہ خیخے مارنے والی ہنسی بھی نہیں تھی، وہ دونوں کے درمیان کی کیفیت تھی۔ تو یہ کیفیت بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ کی۔ تو جب سولومن کی مسکراہٹ کا ذکر قرآن میں ہے اور اس سے یہ سیروٹونن مل جاتا ہے، سیلمون فش کی کیا ضرورت ہے وہی سیروٹونن حاصل کرنے کے لیے؟ بہرحال تو ایک کام کی بات نکلی تھی، آپ کو بیان کر دیا میں۔ پیش ما 100 سال و یک ساعت یکیست کہ درازو کو تا ازما منفکیست۔ اب انبیاء کرام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، چونکہ ہم روحانی دنیا کے لوگ ہیں، تو ہمارے پاس 1 گھنٹہ 100 سال دونوں برابر ہے۔ یہ جو جسم کی قید میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کے واسطے ہے یہ گھنٹے، دن، مہینے، سال۔ ہم تو روحانی ہیں، ہمارے پاس سب برابر ہیں، 1 گھنٹہ ہو یا 100 سال ہو دونوں برابر ہے۔ ہمارے پاس لمبائی، چوڑائی یہ سب ہمارے پاس نہیں ہوتی، یہ دنیا کی الگ دنیا ہے۔ آن درازو کو تہی در جسم ہاست، آن درازو کو تا اندر جان کجاست۔ لمبائی، چوڑائی وغیرہ جو ہے، لینتھ بریتھ وغیرہ کے سارے معاملات جو ہیں یہ جسم میں ہوتے ہیں، میٹیریل ورلڈ میں ہوتے ہیں نا۔ اسپریچول ورلڈ میں اس کا کیا تعلق ہے؟ روح کے معاملے میں یہ درازی، یہ کوتاہی، یہ چھوٹا، یہ بڑا، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ 609 سال آن اصحاب کہف، پیش شاں یک روز بے اندوہ لحف۔ 309 سال اصحاب کہف غار میں سوتے رہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے نا، سورہ کہف میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 25 کہ اصحاب کہف غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ لیکن ان کو کیسے لگا؟ جب وہ نیند سے اٹھے تو ایسے لگا جیسے 1 دن یا آدھا دن سو کے اٹھے ہیں صرف۔ تو یہ ہے روحانیت والا معاملہ۔ جب ان کو جسمانی علائق سے دور کر دیا گیا تو 309 سال بھی ان کے لیے 1 دن یا اس سے کم۔ اور یہ بھی ان کا جو سونا تھا 309 سال کا، یہ بھی بغیر کسی رنج کے، بغیر کسی افسوس کے، بالکل 1 دن کی طرح کا تھا۔ وانگ ہے ننمود شاں یک روز ہم کہ بتن باز آمد ارواح از عدم۔ پھر انہیں وہ 1 روز بھی نہیں لگا واپس آنے میں۔ پھر وہ روح جب ان کی جسم میں واپس آ گئی، سیکنڈز میں واپس آ گئی، دیکھتے دیکھتے ہو گیا۔ چون باشت روز و شب با ماہ و سال، کہ بوت سیری و پیری و ملال۔ دن، رات، مہینے، سال یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے عالم روحانی۔ پیٹ بھرنا، بھوک لگنا، جوانی، بڑھاپا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بس وہ دنیا چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا جام پی کر، کوبلٹ آف دا مرسی آف دا آلمائٹی، وہ پی لیتے ہیں اور اسی سے چلتا رہتی ہے۔ لم یذق لم یدری ہر کس کو نخرد،
کہ بے بہمارت جعل انفاس ورد. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے لم یذق لم یدری، جس نے چکھا نہیں اس نے جانا نہیں، وہ والا قصہ ہوتا ہے. چونکہ انسان نے اس عالم کا ابھی اندازہ بھی نہیں کیا نا، چکھا نہیں ہے نا، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. جب وہ چکھ لے گا، ذائقۃ الموت والے مرحلے سے گزرے گا، تب پتا چلے گا کہ وہ دنیا کیا دنیا ہے. چکھا نہیں، پتا نہیں. کھائیں گے تو پتا چلے گا، کھائیں گے تو کیا پتا چلتا ہے کہ بے بہمارت جعل انفاس ورد. بالکل آپ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ گوبر کے کیڑے کو گلاب کی خوشبو سے کیا واسطہ؟ وہ دنیا گلاب کی خوشبو جیسی دنیا ہے، یہ دنیا گوبر کی طرح کی دنیا ہے، اور تم لوگ گوبر کے کیڑے ہو. تم کو اس خوشبو کا کیا پتا؟ نیست موہوم اربدے موہوم آں، ہم چو موہوما شدے معدوم آں. وہ موہوم چیز نہیں ہے. موہوم کہتے ہیں کنسیویبل، وہ چیز کنسیویبل نہیں ہے. اگر موہوم ہوتی، کنسیویبل ہوتی، تو پھر دوسرے کنسیویبل چیزوں کی طرح وہ بھی معدوم ہو گئی ہوتی. موہوم اور معدوم کا استعمال کیا. اگر وہ چیز کنسیویبل ہوتی تو پھر وہ موہوم دوسرے موہوم چیزوں کی طرح معدوم یعنی کہ نان ایگزسٹنٹ ہو جاتی، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا. دوزخ اندر وہم چوں آرد بہشت، ہیشتا بدو خوب از خو کے زشت. دوزخ جو ہے وہ جنت کا تصور ہی کیا کر سکتی ہے؟ ایک چیز دوزخ ہے، ایک چیز جنت ہے. دوزخ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ جنت کیا چیز ہے، اس لیے کہ وہ اندازہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ دوزخ جنت میں جا نہیں سکتی. تو ویسے ہی حالت ہے. دنیا والے دنیا داری جب تک کرتے رہیں گے، اس عالم کی ان کو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ عالم کیا چیز ہے. بدصورت سور سے حسین چہرہ کہاں چمک سکتا ہے؟ دنیا دار آدمی کو آپ بدصورت سور سے تعبیر کر رہے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا، پیسہ کمانا، گھر بنانا، گاڑی بنگلہ نام، بس اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ ہے بدصورت سور، آپ اس کو کہتے ہیں. اور یہ عالم روحانیت والی جو قوم ہے، ان لوگوں کے چہروں کو کہتے ہیں حسین چہرے. تو ان کی وجہ سے ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تم لوگ اے اہل سبا بدصورت سور ہو، یہ انبیاء کرام حسین چہرے ہیں. تمہارے ایمان لانے نہ لانے سے ان کو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ ہی گلوے خود مبری دے مہاں، ہین چنی لخما رسیدہ تا دہاں. اے مہاں سے مراد اہل سبا کے وہ بڑے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اہل سبا کے سردار تھے. اپنے آپ کو بڑے سردار سمجھتے ہو، اپنے گلے مت پھاڑا کرو. بہت کچھ بول رہے ہو تمہارے منہ کے اندر ایسی ایسی باتیں جا رہی ہیں کہ جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو مت مانو. یہ بیکار گستاخانہ کلمات، بے تک کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اس سے جو ہدایت ملنے کے تمہارے چانسز بھی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. راہ ہائے سب پایا بردائیم، راہ برہلے خیش آساں کردائیم. ہم نے جتنے سخت راستے تھے، جو ہمارے راستے میں سختیاں بچھائی گئی تھی، سب ہم نے طے کر لیے. ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اپنوں کے لیے، جو ہمارے ماننے والے ہیں، جو ہمارے تابعین ہیں، جو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں، ان کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے. سختیاں ہم نے برداشت کر لی اور ہمارے ماننے والوں کے لیے ہم نے راستے آسان کر دیے. اگر تم کو بھی یہ آسانی والے راستے چاہیے تو پھر ہمارے پیچھے آؤ، نہیں تو پھر تمہاری مرضی. ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں. جتنے مشکل راستے تھے ہم نے سب طے کر لیے. ہر کے مارا گشت پیرو باز رست، از عذاب نار و در جنت نشست. جو بھی ہمارا پیرو بن گیا، جو بھی ہمارا فالوور بن گیا، وہ آگ کے عذاب سے نجات پا گیا اور جنت کا مہمان بن گیا. اگر تم بھی آگ کے عذاب سے نجات پانا ہے، جنت میں جانا ہے، تو ہمارے فالوور بنو. نہیں، اگر آگ میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اس سے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے. وہاں کے نشنی دس شخاوت پند ماں، در عذاب جاوداں شد مبتلا. بد نصیبی اگر تمہاری طے ہو چکی ہے اور تم نے اس بد نصیبی کی وجہ سے ہماری باتیں نہیں سنی، ہماری نصیحتوں پر کان نہیں دھرا، تو سمجھو تم ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے.
ہی بجوید از نجوم صادراہ زاں کے در ظلمت درید و قار چاہ. یاد رکھو اگر خوش قسمتی نیک نصیبہ چاہتے ہو تو اس کے راستوں سے راستہ تلاش کرو، اس کے ستاروں سے راستہ تلاش کرو. جو ستارے تم کو نیک نصیبہ عطا کرتے ہیں اس کو دیکھو اور اپنا راستہ تلاش کرو. کیونکہ پرانے زمانے میں راستہ تلاش کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا تھا. جنگل میں کوئی آدمی راستہ جاتا، اب جی پی ایس تو تھا نہیں وہ دور میں، تو ان کو ستاروں کا علم ہوتا تھا، کون سا ستارہ کون سے راستے پر ہوتا ہے، اس راستے پر کتنے ستارے ہوتے ہیں، اس راستے پر کتنے ستارے ہوتے ہیں، اس کا علم ہوتا تھا. اس کو دیکھتے ہوئے اپنا راستہ طے کرتے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام بھی ستارے ہیں، ان کو دیکھو تم کو اپنا راستہ مل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو دیکھنا وہ ستارے اس لیے ضروری ہے کہ تم اندھیرے میں ہو، رات میں راستہ طے کر رہے ہو، اندھیرا ہے، تمہارے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ طے کرنے کے سوا. اور دوسری مشکل کیا ہے؟ ایک تو اندھیرا ہے، دوسرا راستے میں گہرے کنویں بھی ہیں. اگر تم نے ذری غفلت کی، ستاروں کو دیکھ کر اپنا صحیح راستہ اختیار نہیں کیا تو کسی بھی گہرے کنویں میں گر سکتے ہو. اتنا وضاحت کے ساتھ انبیاء کرام نے ان کو سمجھایا. لیکن ان لوگوں نے پھر ایک نیا اعتراض جڑا. اتنا سب کچھ سننے کے بعد ان کافروں نے، اہل سبا نے پھر انبیاء کرام کے خلاف ایک اعتراض جڑا. اب پھر وہ کیا اعتراض ہے اور پھر انبیاء کرام اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در لہے